رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا اہتمام کریں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ نماز کا جو پہلا پروسیجر ہے، پہلا ایکشن ہے جو ہم کرتے ہیں، جیسے اس کو آپ ڈرل بھی نام دے سکتے ہیں۔ نماز میں تو ڈرل ہی کر رہے نا، ہاتھ اٹھا رہے، پھر ہاتھ باندھ رہے، پھر چھوڑ رہے، پھر رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے۔ تو پہلا پکچر کیا تھا اس میں؟ سٹینڈنگ پوزیشن ہے۔ آپ کو کھڑے نہ کیسا ہے؟ کھڑے نہ کیسا، آپ کا جتنا شولڈر کا جو ڈسٹینس ہے وہی ڈسٹینس میں آپ کے نیچے کے پیر بھی ہونا، پیر چپک کے نہیں ہونا، ران چپک کے نہیں ہونا، پیر بھی اتنے ہی ڈسٹینس پہ ہونا جتنے کاندھوں کے ڈسٹینس ہے۔ تو ہاتھ اسٹریٹ باڈی ہونا، آپ کے پیر کاندھوں کے گیپ کے برابر کھڑے ہونا ہے۔ سیکنڈ پروسیجر جو ہے اللہ اکبر کہنا، دیکھیں وہ سیکنڈ پکچر میں تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے؟ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو جب ہاتھ اٹھاتے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو اس کے ریلیٹڈ بھی محدثین نے اپنی کتابوں میں بڑے بڑے باندھے، باب مطلب چیپٹر۔ تو تکبیرات کے بارے میں بہت ساری احادیث اس میں ملتی ہے، کیسے آپ نے اٹھائے۔ ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں بخاری مسلم کی۔ ابو سلمہ تابعی کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایسے صحابی ہے جن سے بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہے، تمام نمازوں میں تکبیر کیا کرتے تھے، خواہ فرض ہو یا نفل ہو، خواہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور ہاتھ اٹھاتے، اور سجدے کی طرف جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، دوسرا سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اسی طرح اللہ اکبر کہتے کہتے نماز مکمل کرتے، اور 4 رکعتوں میں 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور سلام پھیرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں تم سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں پہ رفع دین کی بات نہیں ہو رہی، تکبیر کہنے کی بات ہو رہی۔ ایک اور حدیث ہے اس میں رفع دین کے بارے میں۔ دنیا کی ہر حدیث کی جو بھی کتاب ہے نا، جو بھی حدیث کی آپ کتاب اٹھاؤ اس میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع کرتے تو بھی کندھوں تک اٹھاتے، یہ رفع دین کی حدیث۔ پھر اللہ اکبر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور پھر آپ سجدے میں چلے جاتے، اور سجدے میں ہاتھ اٹھانے والا عمل یعنی رفع دین نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے 11 مرتبہ رفع دین کیا جاتا ہے، 22 ٹائمز اللہ اکبر کہا جاتا ہے 4 رکعت کی نماز میں، 11 ٹائمز ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں 4 رکعت کی نماز میں۔ ترمذی میں روایت ہے، یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ اور مالک بن حویرث، یہ ان سب سے اسی طریقے کی حدیثیں ملتی ہے ہمیں جو یہ رفع دین کی ہے۔ تو ایکچولی یہ جو کوفہ کے جو لوگ ہیں نا، بہت ساری سنتوں کو انہوں نے ختم کر دیا، تو وہی پروسیجر چلتا آ رہا ہے، پھر سنتیں زندہ ہو رہی۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، رفع دین کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہم کسی اہل حدیث کو کاپی نہیں کر رہے، یا بریلویوں کو کاپی نہیں کر رہے، یہ دیوبندیوں کو کاپی نہیں کر رہے، سلفیوں کو کاپی نہیں کر رہے، بلکہ نہ ہمیں کاپی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں صحیح، یہ جو بڑی بڑی حدیثیں میں نے پڑھی ہے اس میں دور دور تک کوئی ضعیف کا اس میں اسمیل بھی نہیں آئے گی، حسن حدیثیں، جو ایتھنٹسٹی ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے۔ تو جب اتنی ایتھنٹک حدیثیں ہیں تو ہم ان کو چھوڑ کر ان کی بات لیں گے اور اپنی انا کے چلتے ہم یہ کریں گے تو پھر وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں ملتا ہے تو اسی کو لے کر ہمیں
چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے، انہیں کو ہمیں کاپی کرنا ہے. تو پہلا کیا ہے؟ تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے. کاندھوں تک آپ ہاتھ اٹھاتے تھے. بخاری مسلم میں روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے. اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے یا کندھوں تک، دونوں بھی ایک ہی ہے، کندھوں تک یا کانوں تک. آپ ہاتھ اٹھا کے دیکھیں. سیکنڈ پکچر میں بچے نے جو ہاتھ اٹھائی ہے تو وہ کاندھوں تک ہے. تھوڑا آپ اس کو اوپر بھی اگر اٹھائے تو کانوں کی لو کے پیرلل میں آپ کی انگلیاں جاتی ہے. دو پکچر ہے، ایک سرکل میں بھی ہے اور ایک سٹینڈنگ پوزیشن میں. سرکل کی طرح بھی اٹھا سکتے ہیں اور جو سٹینڈنگ پوزیشن میں ہے کاندھوں تک، انگلیاں پیرلل کاندھوں تک آ رہے، ویسے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے. اور یہاں پہ 3 پروسیسر پہلے بھی ہم نے سمجھ لیے. ہاتھ اٹھاتے ہوئے ساتھ میں بھی کہو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاؤ، یا ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہو، 3 بھی کر سکتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے بعد دائیں ہاتھ بائیں ذرہ پر رکھیں اور ہاتھوں کو ناف کے اور سینے کے درمیان میں رکھیں. تھرڈ پکچر میں ہے دیکھیے، ذرہ یعنی جہاں پہ لیڈیز چوڑیاں پہنتی ہے وہاں پر رائٹ ہتھیلی ہونا، لیفٹ چوڑیاں پہننے کی جو جگہ ہے وہاں پر رائٹ ہتھیلی ہونا. انگوٹھا اور چھوٹی فنگر سے اپنے ہاتھ کو پکڑنا، لیفٹ ہینڈ کو پکڑنا. اور ہاتھ کہاں پر باندھنا ہے؟ ناف کے اوپر اور چیسٹ کے نیچے یعنی درمیان. اس طریقے سے ہاتھ باندھنا ہے. اور ناف کے نیچے باندھنے کی حدیث ضعیف ہے، سب اس کو ضعیف کہتے ہیں. جب صحیح حدیث ہمیں مل گئی ہے تو پھر اس پہ عمل کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اب ہم نے ہاتھ باندھ لیا. ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنے کا حکم ہے. نسائی کی روایت ہے، میں اللہ اکبر کہنے کے بعد تمہید اور تمجید بیان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہاں پہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد تمہید اور تمجید بیان کرو، پھر قرآن میں سے پڑھو. تمہید اور تمجید کس دعا میں بیان ہوتی ہے؟ وہ ہے ہم جو ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ہے، اس میں تحمید اور تمجید دونوں بھی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، جیسے اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن اخلاقی لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. یہ کتنی بڑی دعا ہے، کوئی بھی شاید الا ماشاءاللہ کوئی 1000 میں ایک پڑھتا ہوگا. اکثر ثنا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اللہم باعد بینی وبین خطایا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی بہترین دعا ہے. ایک اور بھی دعا ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک ہے دعائیں نور بھی کہتے ہیں، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں ساری باتیں تاکہ پتہ ہو. یہ بھی پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی 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 نماز ہوتی تھی، سکون سے پڑھتے تھے، لگتا تھا کہ صحیح میں آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے. تو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، اس لیے خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہماری نمازوں میں.
ایک اور دعا بھی ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ سب افتتاحی دعائیں، اوپننگ، جیسے تکبیر تحریمہ کے بعد اتنی ساری 6 دعائیں میں نے آپ کو گنوائی ہے، وہ 6 دعائیں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثنا پڑھیں، اس کے بعد اس میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تعوذ بھی ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، یہ آپ پڑھتے تھے۔ اگر یہ کسی کو نہیں یاد تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، 3 تعوذ میں سے کوئی بھی تعوذ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 طریقوں سے ثابت ہے، یا تو آپ آواز سے بھی پڑھ سکتے یا پھر سلو سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ مسند احمد میں ہے، ہر آیت کے بعد آپ وقفہ کرتے تھے، جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر آیت کے بعد آپ ٹھہرتے تھے تاکہ پیچھے مقتدی پڑھے۔ بخاری مسلم میں ہے، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، آپ مقتدی ہو، ہر حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، فجر کی نماز میں ایک صحابی پیچھے پیچھے قرات کرتے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ کچھ بھی مت پڑھو، خاموشی سے سنو۔ جہری نمازوں میں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سری اور جہری دونوں میں مقتدی کو امام کے پیچھے ہو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ 2 آتھنٹک حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام کے پیچھے بھی نماز پڑھو، اقرا بنفسک، کیسے پڑھنا سورہ فاتحہ؟ اپنے دل میں، اپنے نفس میں، آواز سے نہیں پڑھنا ہے، اپنے نفس میں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین بھی کہنا ہے، آمین بھی اونچی کہتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اڑتی تھی، جیسے نمازیں پڑھتے ہیں گونجتی ہے مسجد آمین سے، تو ایسا کہنا ثابت ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے انا کا مسئلہ بنا کر آہستہ آمین، وہ آمین، ہاتھوں کا ادھر باندھو ادھر، اس میں جھگڑے کرتے، اصل چیز سے لوگ ہٹ جا رہے ہیں۔ صحیح آتھنٹک احادیثیں ہیں، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، غریب ضعیف موضوع نہیں ہے۔ جس میں بحث ہو رہی ہے نا وہ موضوع ضعیف اس میں لگتا ہے، اس لیے اختلاف ہو رہا ہے۔ جہری نماز میں دونوں کو بھی آواز سے، سری نماز میں دونوں کو بھی آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ پھر دوسری سورہ شروع کرنے سے پہلے بسملہ پڑھ لیتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعات میں قرآن کا کچھ بھی حصہ آپ پڑھتے تھے، 3 آیتوں پر مشتمل کوئی بھی پارٹ آپ قرآن کا پڑھ سکتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرض کی 3 یا 4 رکعات میں بھی، پہلے 2 رکعات میں تو آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمنی سورہ پڑھنا ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کبھی آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرض نماز کے تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آپ کیا کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ پڑھ بھی سکتے، نہیں بھی پڑھ سکتے، لیکن اکثر نہیں پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار پڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی غلطی اس میں نہیں ہے، سجدہ کا سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے سکتہ کرتے تھے، یعنی یہ ابو داؤد کا ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث مروی ہے۔ رکوع میں جانے کے پہلے، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ضمنی سورہ پڑھ لی، پھر تھوڑا رکتے تھے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، جلدی جلدی بھاگو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اٹھو، سلام پھیرو، بھاگو، ایسا نہیں، تھوڑی دیر سکتہ کرتے تھے، یعنی سکتہ کرنا مطلب رکنا، ٹھہرنا آرام سے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا۔ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، انگلیاں کانوں کے پیرلل اور ہتھیلیوں کو کاندھوں کے پیرلل۔ یہ جو ہے دیکھیں پکچر نمبر 4 میں جو سرکل میں بتایا گیا، تو اس طریقے سے رکوع میں جانے کے پہلے رفع دین کرتے تھے۔ پھر
رکوع کی دعائیں آپ پڑھتے تھے. رکوع کی دعائیں بھی بہت ساری ہمیں احادیث میں ملتی ہے. سبحان ربی العظیم یہ اکثر سب پڑھتے ہیں, منیمم 3 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے. سبحان ربی العظیم. یا پھر ایک اور ہمیں تسبیح ملتی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اس کے ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, یہ بھی اس کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ یا نہیں, سبحان ربی العظیم یہ پڑھیں, یا پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھنا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع لانگ کرتے تھے نا, اس میں یہ سب دعائیں پڑھتے تھے. ہم کیا کرتے, 3 بار وہ پڑھ کے خاموش ٹھہر جاتے, کیونکہ ہمیں یہ دعائیں آتی نہیں ہیں, اس لیے ہم نہیں پڑھتے. اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ دعائیں بھی ہے رکوع میں. تو یہ دعائیں یاد کریں. ایک اور ہمیں ملتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس کی جو آتھینٹسٹی ہے ابو داؤد میں ہے, مسند احمد میں ہے. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع سمعی و بصری و مخی عظمی و عصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین. یہ بھی اس کے ساتھ پڑھتے تھے. تو رکوع میں جانے کی اتنی ساری دعائیں ہمیں احادیث سے ملتی ہے. مسند ابی شیبہ میں ہے, رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھنی ہوگی. پھر مسلم میں ہے, ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں ہے وہ دعا, یہ سبحان ربی العظیم ایٹ لیسٹ 3 بار. اچھا, بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 دفعہ بھی تسبیحات صحابہ کرام پڑھتے تھے, یہ بھی ہمیں ملتا ہے. تو رکوع کی جو پوزیشن ہے, ہاتھ سٹریٹ, گھٹنوں کو پکڑنا, آپ کی گردن بھی پیٹھ کے برابر سیدھی, اور آپ کی نظریں رکوع میں انگلیوں کی طرف, پیر کی انگلیوں کی طرف ہونا. یہ اس پکچر میں صاف سیدھا بتا دیا گیا. یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے. جو رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا, سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. نماز کا چور کون سا ہے؟ جو رکوع صحیح نہیں کرتا, سجدہ صحیح نہیں کرتا, جلدی نماز پڑھتا ہے, یہ نماز کا چور ہے اور سب سے بدترین چور ہے. تو نماز میں چوری کرنے سے بچے, سکون سے, آرام سے, اطمینان سے اللہ کے سامنے اپنے بندے ہونے کا اقرار کرے, خشوع و خضوع کے ساتھ. پھر اس کے بعد قومہ. پھر 6th پکچر ہے, دیکھیے, وہ ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی, قومہ کی, کھڑے ہونا. قومہ اسٹینڈنگ پوزیشن کو کہتے ہیں. تو رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی تسبیحات ہیں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ایک صحابی پڑھے یہ تسبیح آگے کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے پڑھی ہے؟ تو صحابی ڈرتے ہوئے بولے کہ میں پڑھا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح کا اجر لکھنے کے لیے 30 سے زائد فرشتے لپک رہے تھے, یعنی اس کا ثواب لکھنے کے لیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. پھر آگے بھی پڑھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ بھی بہت زبردست حدیث ہے. تیسری والی دعا ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا معنی لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنے کی دعاؤں میں سے ایک ہے. 3 دعائیں ہمیں احادیث سے ملتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ سجدہ کرنا ہی بھول گئے. یعنی اتنی دیر رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی کھڑے ہوتے, کھڑے ہو کے ساری دعائیں آپ پڑھتے. جب ٹھہرتے تو پروسیجر کیا ہے, اپنے ہاتھوں کا ہاتھ چھوڑ کے ٹھہرتے. پکچر نمبر 7 میں ہے, دیکھیے. یہ رکوع کے بعد جو بھی دعائیں پڑھنا ہے وہ سب ہاتھ چھوڑ کے ہی پڑھنا ہے. اور یہ جو ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے, کوئی بھی حدیث نہیں ہے. وہ کہاں سے نکلا؟ پھر ریفرنس یہ دیا کہ ہم قومہ میں تو ہاتھ باندھتے نا کھڑے ہو کے, اسی طرح اب یہ بھی قومہ ہے, اس میں بھی ہم ہاتھ باندھ رہے. تو بس یہ گیسنگ
ڈال دیا. اس میں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہاتھ باندھو. یہ نہیں ہے، کوئی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے. مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا چاہیے. پھر ایک پروسیجر بخاری اور مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہد. یہ دو باتیں یاد رکھیں، قیام جس میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھتے ہیں وہ، اور تشہد دونوں لانگ ہوتے تھے. اس کے علاوہ رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سجدے میں بیٹھنا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے جو جلسہ ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، یہ سب کا ٹائم ایک ہوتا تھا. اور قیام کا اور تشہد کا ٹائم ایک ہوتا تھا. قیام اور تشہد لانگ ہوتے تھے، اور رکوع سے کھڑےنا، پھر سجدہ، سجدے سے بیٹھنا، یہ سب ایک برابر ہوتے تھے. جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو آپ فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. اعضاء یعنی باڈی پارٹس، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 2 4 6 ہو گئے، اور 7واں پیشانی اور ناک. آپ کا فور ہیڈ اور نوز یہ ایک پارٹ ہے، یعنی 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. ابو داؤد میں ہے جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح مت بیٹھو، پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے لگاؤ. اب یہ سجدے میں جانے کے پہلے، رکوع سے آپ سجدے میں جا رہے تو اس وقت کیسے کرنا؟ پہلے ہاتھ زمین پہ ٹیکنا، پھر گھٹنے ٹیکنا. اونٹ کیا کرتا ہے؟ پہلے گھٹنے لگاتا ہے پھر ہاتھ لگاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اونٹ پہلے گھٹنے لگاتا ہے پھر ہاتھ لگاتا ہے، تم ویسے مت کرو. تم کیا کرو؟ پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے رکھو. یہ رکوع سے سجدے میں جانے کا پروسیجر. بخاری میں روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے پھر گھٹنے لگاتے تھے. یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، مستدرک للحاکم اور صحیح ابن حبان میں. یہ ضعیف روایت کیا ہے؟ گھٹنے پہلے اور ہاتھ بعد میں لگانے کی ایک حدیث ملتی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، اس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے. سارے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو آتھینٹک ہمیں کیا ملتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مستدرک للحاکم میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے. یہ پروسیجر ہے سجدے میں جانے کا. اس کے بعد ہے سجدے میں ناک اور پیشانی خوب جما کر رکھنا. اس کا پکچر ہے، دیکھیے سجدے کا طریقہ. پیر سٹینڈنگ پوزیشن میں اور پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف، اور 7 اعضاء پہ سجدہ ہو رہا ہے. دیکھیں 9th پکچر. سجدے میں ناک اور پیشانی خوب جما کر رکھتے، اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ کرتے. دیکھیں ہاتھ آپ کے پیٹ سے لگا ہوا نہیں ہے یا پھر رانوں سے لگا ہوا نہیں ہے. دونوں ہتھیلیاں کاندھوں کے برابر زمین پر رکھتے. آپ کا جو شولڈر ہے وہاں تک آپ کے ہاتھ رہنا سجدے میں. پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھتے اور پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملا لیتے. دیکھیے یہ ایڑیاں ملانے کا بھی دونوں ایڑی ٹچ ہو رہے، اور پیر کے انگلیاں قبلے کی طرف ہے. پھر ایک اور بخاری اور مسلم میں ہے سجدے میں اعتدال کرو، کتے کی طرح بازو بچھاؤ نہیں، اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا کر رکھو. کونی ہے جو ہاتھ کی وہ اٹھاؤ، صرف ہتھیلی آپ کی زمین پر ہونا چاہیے. کتے کی طرح مت بیٹھو. عورتوں کو کتے کی طرح پڑھوایا جاتا ہے اور بولتے ہیں کہ شرم کی بات ہے، وہ بات ہے، یہ بات ہے. شرم کی بات ہے تو مرد کے لیے بھی شرم کی بات ہوتی ہے نا. وہی پارٹ عورت کا بھی ہے، وہی پارٹ مرد کا ہے. اور کوئی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ عورتیں کتے کی طرح بیٹھ کے پڑھو. تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی بھی ذرا برابر فرق نہیں ہے، الا کہ کپڑوں کا ڈھانکنے کا جو ہے بس وہی ہے. باقی سارا ڈرل جو بھی ہم کر رہے، سٹینڈنگ، رکوع، سجدہ، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، ہر چیز مرد اور عورت کی سیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو. کہیں پر بھی یہ حدیث نہیں ہے کہ عورتیں تم ایسی پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں جو باتیں بتائی گئی وہ اس کی فلاں کی بلا بلا کی ہے، اس میں کوئی آتھینٹک حدیثیں نہیں ہیں. انا کی بنا پر لوگ کرتے ہیں
اور ضد میں آ کے نہیں مانتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رول ماڈل ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صاف صاف بتا دیا گیا، کتے کی طرح بازوؤں کو بچھاؤ مت، اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو، کوہنیوں کو اٹھاؤ۔ پھر یہاں پہ سجدے کی دعائیں بھی آتی ہے، جو رکوع میں ہم نے پڑھا تھا سبحان ربی العظیم، یہاں پہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی دعائیں پڑھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ رکوع میں بھی پڑھتے ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی رکوع کے بعد کی دعاؤں میں ہے۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دق وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ بھی آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، یہ بھی پڑھ سکتے۔ اتنی ساری دعائیں ہمیں ملتی ہے جو سجدے میں کرنا ہے۔ اب آپ نے پہلا سجدہ کر لیا، پھر بیٹھنے کا جو پوزیشن ہے اس کو کہتے جلسہ۔ تو جلسے میں کیسا بیٹھتے تھے؟ پہلے سجدے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھ جاتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ پکچر نمبر 10 میں جو سرکل ہے وہاں پہ بتا دیا گیا، پیر پہ بیٹھے ہوئے، رائٹ پیر سٹینڈنگ پوزیشن پہ ہے، پہلے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ پھر بخاری میں ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا، رب اغفر لی، اتنا آپ پڑھ سکتے، یا پھر رب اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو یہ پڑھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان۔ اسی طرح دوسرا سجدہ بھی کرتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد سیدھا سٹینڈنگ پوزیشن پہ نہیں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اس بیٹھنے کو کہتے جلسہ استراحت، ٹھیک ہے؟ اسی میں جو بیٹھنا ہے اسی طریقے سے بیٹھنا ہے، پیر پہ بیٹھنا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھنا ہے جب تک کہ آپ کی ہڈی سب سیدھے پوزیشن پہ آ جائے، اپنی اپنی جگہ پر آ جائے۔ جب اٹھ رہے تو اس طریقے سے اٹھنا ہے، پکچر نمبر 11 میں ہے، دیکھیں دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھنا ہے۔ اب تشہد کی باری آ گئی، تو تشہد میں بیٹھنے کا جو پروسیس پکچر نمبر 13 میں بتایا گیا، ہاتھوں کو کیسا رکھنا ہے۔ ہاتھ آپ کے رانوں تک بھی رکھ سکتے یا پھر گھٹنوں تک بھی ہاتھوں کو لے جا سکتے ہیں۔ پھر انگلی کا حلقہ بنانا ہے، بیچ کی انگلی اور انگوٹھا اس کا حلقہ بنانا ہے، اور انگلی کو اوپر کی طرف حرکت اٹھا کے رکھنا ہے۔ یہ تشہد شروع کرنے سے لے کے سلام تک آپ کو اسی طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے، اور دعائیں جب پڑھتے ہیں اس وقت ہلکے سے ہلانا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، جس طرح قرآن سکھاتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد سکھاتے تھے۔ تشہد سیکھنا، اس کے معنی بھی یاد رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کی بارے میں فضیلت میں آتا ہے، جو یہ تشہد پڑھے گا زمین و آسمان میں جہاں بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہاں تک اس کا یہ سلام پہنچے گا۔ تشہد پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کا پروسیجر پکچر نمبر 12 میں کیا بتایا گیا؟ پیر پہ نہیں بیٹھے، ابھی پیر کہاں ہے؟ رائٹ پیر جو سٹینڈنگ پوزیشن میں ہے اس کے نیچے لیفٹ پیر آیا ہے، تو اس طریقے سے بیٹھنا ہے، کولہے پہ بیٹھنا ہے آخری تشہد میں۔ ہم نے دوسری رکعت میں کیا کیا تھا؟ پیر پہ بیٹھے تھے نا، ویسے نہیں، تشہد میں کولہے پہ بیٹھنا ہے۔ کوہنی کیا ہے؟ کوہنی کیسا ٹچ ہوگی؟ یہ دیکھیں پکچر نمبر 14 میں بتایا گیا کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ پکچر نمبر 15 میں رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں، رائٹ ہینڈ کارنر پہ ٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟
لیفٹ ہینڈ اسٹریٹ ہے، رائٹ ہینڈ کارنر پہ ٹکا ہوا ہے، تو ٹکا کے آرام سے سکون سے بیٹھے، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے تشہد کا۔ پھر درود پڑھیں۔ سورہ احزاب کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا درود پڑھنے کا حکم دیا، اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھائی۔ وہ درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود ابراہیم۔ یہ پڑھنا ہے تشہد کے بعد۔ تشہد کے بعد درود ابراہیم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوبلیگیٹری مطلب کمپلسری مسٹ کرنا ہے آپ کو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ قبر، جہنم، زندگی اور موت اور مسیح الدجال۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ مسٹ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ہمیں دعائیں ملتی ہے، اسی کے آگے دیکھیں اور بھی چیزیں، 10 چیزوں سے پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال والمحیا والممات واعوذ بک من عذاب القبر۔ ایک ہے اللہم انی اعوذ بک من الماسم ومن المغرم، قرض سے تیری پناہ میں آتے ہیں، ماسم و مغرم۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخیلی سے، واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، بڑھاپے کی بدترین عمر سے۔ پھر واعوذ بک من فتنة الدنیا، دنیا کے فتنے سے، وعذاب القبر۔ 10 باتیں ہیں جن سے ہمیں دعا کر سکتے ہیں۔ پھر ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس میں ساری ہے، پہلے کی، آگے کی، پیچھے کی، سب گناہوں کو بخش دے۔ یہ بھی بڑی زبردست دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت حیاتا خیرا لی توفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی۔ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق والرضا والغضب واسألک القصد فی الغنى والفقر واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الی وجهک والشوق الی لقائک فی غیر الضراء مضرۃ ولا فتنة مضلہ۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین، یہ بھی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک یا اللہ بان الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا تغفر لی ذنبی انک انت الغفور الرحیم۔ اور 3-4 دعائیں ہیں، یہ اس میں تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو تشہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لانگ ہوتا تھا اور قوما لانگ ہوتا تھا، اسٹینڈنگ پوزیشن میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد لمبی لمبی صورتیں آپ پڑھتے تھے۔ تشہد میں بھی اتنی ساری دعائیں، کبھی یہ کبھی وہ پڑھتے تھے۔ تو ہم بھی کوشش کریں دعائیں جتنی ہو سکے یاد کریں، ایک یاد کریں، ایک شامل کریں، جب اس میں یوز ٹو ہو گئے دوسری یاد کریں، اس میں یوز ٹو ہو گئے تیسری یاد کریں۔ تو جتنا ہم وقت اللہ کے سامنے لگائیں گے اتنا ہمارے لیے بیسٹ ہوگا۔ انس بن مالک سے مروی، بخاری میں، مسلم میں ہے، کچھ بھی نہیں آتا تو تشہد کے بعد، درود ابراہیم کے بعد، یہ 4 چیزوں کی پناہ مانگنے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تو ہر جگہ ہر وقت پڑھتے ہی تھے۔ بخاری مسلم میں درود شریف پڑھنے کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یہ حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نماز کے اینڈ پر اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے۔ سلام پھیرتے وقت کاندھوں کی طرف، جب آپ شولڈر کی طرف دیکھتے پھر سلام کہنا،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बोलते हुए नहीं पलटना, कांधों की तरफ मुंह पलट के फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, यानी इधर फरिश्ते और इधर जितने भी लोग हैं सब पे सलाम मतलब। फिर लेफ़्ट साइड में अस्सलामु अलैकुम, आपका मुंह पलटाने के बाद अस्सलामु अलैकुम कहना है। तो ये था नमाज का प्रोसीजर। और सलाम फेरने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी अहादीस मिलती है। आवाज़ से आप अल्लाहु अकबर कहते थे नमाज के बाद, फिर अस्तगफिरुल्लाह 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 स्लो आवाज़ में कहते थे, फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, फिर अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, ये भी पढ़ते थे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु, लहुन निअमतु व लहुल फ़ज़्ल व लहुस सनाउल हसन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़लिसीना लहुद्दीन व लौ करिहल काफ़िरून, ये भी पढ़ते थे। इसके बाद सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 33 33 33 या 33 33 34 टाइम्स, फिर एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, फिर आयतल कुर्सी आप पढ़ते थे, फिर कुल के सूरे। तो इतनी सारे आप नमाज के बाद तकरीबन 10 दुआएं गिनवाई गई। अब 10 दुआएं पढ़े बगैर उठना नहीं है नमाज की जगह से, और मस्जिदों में भी ये चार्ट लगा हुआ होता है, तो आता है कि 10 दुआएं पढ़े बगैर उठना नहीं है अपने जगह से। तो याद करें, एक एक दुआ याद करें, देख के पढ़े, लेकिन पढ़ें। और ये सारी दुआओं के मीनिंग अभी मैंने आपको सामने नहीं पढ़ा, अगर मीनिंग होता तो 1 घंटा और लेना पड़ता था मुझे। तो आप ये सारी दुआओं के मीनिंग भी याद करें, समझें इनको। फिर उसके बाद ये तरीक़ा जो हमने पढ़ा है ये नमाज मुहम्मदी है, नमाज शाफ़ी, नमाज हम्बली, नमाज हनफ़ी, नमाज मालिकी, अहले हदीस की नमाज, सलफ़ी की नमाज, देवबंदी की नमाज, बरेलवी की नमाज, इसकी नमाज, उसकी नमाज, उसकी ब्ला 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 की नमाज नहीं है, बल्कि ये नमाज मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आपका तरीक़ा है वो सही हदीस से मैंने आप लोगों के सामने रखा है। खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला से हम मुलाकात कर रहे, इस नीयत के साथ पढ़े, मज़ा ले इसमें कि हम अल्लाह ताला से मुलाकात करें, नमाज़ों में मज़ा लेना भी सीखें, ताकि हमारी नमाज़ें सही हो, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो। अल्लाह ताला से दुआ है जो भी हमने पढ़ा सुना समझा उस पर अमल करने वाला बनाए। इसने सही कर ली, मुबारक है उनके लिए। जिन्होंने सही नहीं की अपनी नमाज़ें, वो अपनी नमाज़ें सही करें। अल्लाह ताला के पास हमारी नमाज़ें भी सही हो, कबूल हो। कल के दिन ये ना हो कि नमाज़ें हमारे मुँह पे मार दी जाए। तो नमाज़ें हमारी सही हो, अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल हो। अल्लाह करे कि हम, हमारे घर वाले, ख़ानदान और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सही नमाज का तरीक़ा पता हो, और अना छोड़ के सही तरीके से नमाज अदा करने वालों में हम सबका शुमार करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।